بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے ساتھ جہاں اور بہت سی باتیں مشہور ہے، وہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، یعنی عزت و قدر والا مہینہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ محرم میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے یا نہیں۔ اس کو ہمیں قرآن اور حدیث کے ترازو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہو۔ محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس حوالے سے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے تو آپ ابھی تک اگر ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اس کی خواہشات کے بنا پر مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نکاح ایک ایسا حکم ہے جس میں مرد اور عورت کا آپس میں ملنا جائز ہوتا ہے، جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کا آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جبکہ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو ان کے آپس میں ملنے اور ہم بستری کرنے کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ تو اب مرد کا عورت کے ساتھ پورا سال ملنے میں کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن میں ہم بستری کرے یا رات میں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں مردوں کو عورتوں سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان موقعوں کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں یا جس دن چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ دوستو محرم میں ہم بستری کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے موقع یا حالات ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی وہ کون سی حالت اور کون سے ایسے موقع ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو دوستو وہ موقع یا حالات جن میں میاں بیوی کا شرعی طور پر آپس میں ملنا منع ہے، ان سب میں پہلا موقع ہے روزے کی حالت۔ رمضان کے روزوں کو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، اور پھر اس مہینے کی پابندیوں میں فرما دیا کہ کھانے پینے کے ساتھ مردوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع فرما دیا گیا۔ لیکن دوستو اس بابرکت مہینے میں بھی ہم بستری صرف روزے کی حالت میں منع ہے۔ افطار کے بعد مرد چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 187 تھی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم بستری کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ صرف روزے کی حالت میں اس کو ناجائز کیا گیا ہے۔ دوسری جو حالت ہے وہ ہے احرام کی حالت میں۔ جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو طواف زیارت کرنے سے پہلے مرد کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا، اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہے، اسی لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ اور گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ تیسری حالت اور موقع جس میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے وہ ہے حیض، یعنی ہر مہینے عورت کے خاص ایام اور نفاست، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، ان تقریباً 40 دن کا یہ عرصہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اور قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد باری تعالی ہے آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ،
جب وہ پاک صاف ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے مرد کے لیے اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی ہم بستری جائز نہیں، اور اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے کہ جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے کہ جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ان دنوں میں اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ اور ایک اور حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری۔ اگر بیوی معذور ہو جائے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان حالات کے علاوہ باقی تمام دنوں اور حالات میں مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو یا محرم الحرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں، اور اس مہینے میں یا ان دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس بات اور اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اسی لیے اس میں ہم بستری جائز نہیں، تو وہ لوگ یہ بات جان لے کہ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کا کہا گیا ہے، محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان میں کیوں ہم بستری جائز ہے اور محرم میں ہی کیوں اس سے منع کیا گیا ہے؟ دوستو، جس طرح میاں بیوی کی ہم بستری کو اس مہینے میں ناجائز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح نکاح اور شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جان لے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بات بھی بتائی اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام تو مسلسل ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام اور مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے کے رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، رمضان کریم کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا ہر ایک نیک عمل بنسبت باقی مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے سب سے بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی نفی کرتے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ اور دوستو، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔